معراج حضور کا معجزہ ہے، اور یہ وہ معجزہ ہے جس نے پوری دنیا کی عقل کو عاجز کر دیا ہے۔ یہی 27ویں شب تھی، یہی رجب کا مہینہ تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آرام کر رہے ہیں کہ جبرائیل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں نبی پاک کے دربار میں آتے ہیں، سوچتے ہیں آرام سے جگاؤں کیسے، رب کا حکم ہے محبوب کو بلایا جائے، مگر محبوب آرام کر رہے ہیں۔ یہ وہی آرام ہے نہ جگانے پر صدیق اکبر نے سانپ کا ڈس برداشت کر لیا، جگایا نہیں، اور مولا علی نے یہ دیکھا کہ عصر کی نماز جاتی ہے تو چلی جائے مگر میرے آقا کے آرام میں خلل نہ آئے، اب جبریل امین کو جگانا ہے۔ اللہ اکبر، بلاوا رب کی طرف سے ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے قصیدہ معراج میں کہا، فرماتے ہیں کہ یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لائے کہ چلیے، یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لائے کہ چلیے، حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں کہ جو کلیم پر بند راستے ہیں۔ نبی پاک کو حتیم میں لایا گیا، وہاں نبی پاک کے سینہ اقدس کو چیرا گیا اور اس میں نور کی برسات کی گئی، حکمت داخل کی گئی، پھر سینہ اقدس کو بند کر دیا گیا۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے۔ سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بار اوپن ہارٹ سرجری ہوئی، مگر یہ کیسی سرجری تھی؟ نہ کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی درد ہے۔ آقا دیکھ رہے ہیں کہ دل کو باہر نکالا گیا ہے اور نبی پاک کے سامنے نور ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی نبی پاک کا معجزہ ہے۔ اور پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ اب نبی پاک مکہ پاک سے بیت المقدس جاتے ہیں۔ بیت المقدس کا سفر براق پر کیا جاتا ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ کائنات میں ایسی نماز اس سے پہلے نہ ہوئی نہ اس کے بعد ہوگی، جب اس کائنات کے سب سے بہترین افراد یعنی انبیاء کرام کم و بیش 1,24,000 ایک ہی جگہ بیت المقدس میں موجود ہیں، صفے تیار ہیں، مؤذن فرشتے ہیں، اقامت دینے والے جبرائیل امین ہیں۔ اور اب جبرائیل امین عرض کرتے ہیں، حضور اب آپ امامت کروائیے۔ امام الانبیاء میرے آقا امامت فرما رہے ہیں۔ اب یہاں اعلیٰ حضرت بڑی ہی پیاری بات لکھتے فرماتے ہیں کہ یہ کیا وجہ تھی کہ معراج کی رات کیوں سجائی گئی، یہ وجہ کیا تھی، کیوں بلایا گیا سب کو؟ سبحان اللہ، رہی دنیا کو یہ بتانا تھا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر کہتے ہیں راز کو، اور آیا کہتے ہیں ظاہر ہونا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر کہ آیا ہو معنی اول و آخر، پتہ چل جائے دنیا کو کہ کون اول ہے کون آخر ہے۔ دست بستہ پیچھے حاضر ہیں، سارے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، کون جو سلطنت کو آگے کر گئے ہیں۔ اب نماز سے میرے آقا فارغ ہوئے، اب آسمان کے سفر کی تیاری ہے۔ اب سفر آسمان میں وہی براق ہیں، وہی دلہا ہیں، وہی باراتی ہیں۔ آن کی آن میں پہلا آسمان آ گیا، اور اللہ تعالیٰ کے حبیب کا یہ سفر کتنا فاسٹ ہوا، کتنا تیز ہوا کہ نبی پاک آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب سدرۃ المنتہا آ گیا۔ اب یہاں جو ساتھی ہیں جبریل امین، وہ عرض کرتے ہیں کہ بس اب یہاں سے آگے میں نہیں جا سکوں گا، یہ میری حد ہے، یہ میری لیمٹ ہے، اس سے آگے اگر میں گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ اللہ اکبر، اب اس سے آگے فقط رب کے حبیب جا رہے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں جبریل امین پیچھے رہ گئے۔ اب نبی پاک جب آگے جاتے ہیں تو جبرائیل ٹھہر کر سدرہ پر بولے، جو بڑے ہم ایک قدم جل جائیں گے سارے بالوں بر، اب ہم تو یہیں رک جاتے ہیں۔ کتنا ہی پیارا شعر ہے کہ جبریل ٹھہر کر سدرہ پر، جبریل ٹھہر کر سدرہ پر بولے، جو بڑے ہم ایک قدم جل جائیں گے سارے بالوں پر، اب ہم تو یہیں رہ جاتے ہیں۔ نبی پاک کا جو اگلا سفر ہے اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں بتا سکتا۔ وہاں کیا ہوا، کتنی دیر تک دیدار ہوا، اللہ نے اپنے حبیب کو کیا دیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا لیا، وہ ایسی راز کی باتیں ہیں، وہ ایسے کرم کی باتیں ہیں کہ اللہ نے جتنا قرآن میں بتا دیا اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو آ کر جتنا بتا دیا، اس کے علاوہ اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ اب یہ وہ سفر ہے
کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سفر کر کے واپس آئے، یہ عظیم سفر ہے، جنت کے طبقات دیکھے، جہنم کے مشاہدات کیے، آل ٹوگیدر جب یہ سارا سفر کر کے نبی پاک واپس آتے ہیں، جو دروازہ کھولتے وقت کنڈی ہل رہی تھی وہ اب تک بھی ہل رہی ہے، جو دروازہ کھولتے وقت کنڈی ہل رہی تھی وہ اب بھی ہل رہی ہے، جو بستر چھوڑ کر میرے آقا گئے تھے وہ بستر اب بھی گرم ہے، آقا نے وضو کیا تھا، وضو کرتے وقت زمین پر پانی بہتا ہے، راوی کہتے ہیں نبی پاک آئے وہ پانی ابھی بھی بہہ رہا تھا، ہزاروں سال کا سفر میرے آقا نے کیا، لیکن یہ سفر کم وقت میں نہیں کیا بلکہ یہ سفر نو ٹائم میں کیا، وقت وہی ٹھہرا ہوا تھا، کائنات رک گئی تھی۔ ماجرا یہ ہے، عشق والا جواب سن لو، دراصل بات ہے کہ میرے آقا تو سارے جہان کی جان ہے، جب جان چلی گئی تو جہان رک گیا، آقا واپس آئے تو جہان پھر چلنا شروع ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔